یورپ تقریباً 70 سال کے بعد ایک ایسی جنگ میں گھسا ہے جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ 2 دوستوں کی تصویریں نظر آئیں گی، جھنڈے نظر آئیں گے، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل۔ پوری دنیا کے اتحاد جو بدل رہے ہیں اور ہم ابھی تک صرف پٹیالہ جیل میں پھنسے ہیں۔ اگر تم یوکرین فتح کر لیا تو ہم تمہیں قسطنطنیہ دے دیں گے۔ اگر امریکہ میں 1770 کے اندر برطانیہ کے خلاف موومنٹ نہ چلتی آزادی، تو اس وقت امریکہ جو ہے وہ برطانیہ کی کالونی ہوتی ہے اور برطانیہ اس پر راج کر رہا ہوتا ہے۔ یوکرین میں حملہ کرنے کی وجہ بنیادی طور پر امریکہ کی واضح خلافی۔ محمد صلی اللہ رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج سے تقریباً 3-4 سال قبل یوکرین کی جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی تو پاکستان میں مشہور عالم دین عمران حسین صاحب تشریف لائے تھے۔ ان کے اور میرے درمیان ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ہم ملمت الکبریٰ اور آخر زمان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو لاہور کے اندر ان کے ساتھ جو سیشن ہوا تھا اس میں اس بات پر اتفاق تھا کہ جس دن یوکرین کے اندر روس ہم نے حملہ کر لیا یا اس کے اوپر کوئی لڑائی شروع ہو گئی یا نیٹو نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، تو یہ ایک آغاز ہوگا بہت بڑی عالمی جنگ کا، جو کہ آخر میں امام مہدی کی آمد اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر منتج ہوگی۔ یہ چیزیں اس وقت بڑی روڈیمنٹری، بڑی عام سی نظر آتی تھیں، اس کے خد و خال بھی اتنے واضح نہیں تھے، لیکن اب اس کے خد و خال اور اس کے درمیان جو بننے والے اتحاد ہیں وہ واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگرچہ کہ اس وقت یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یوکرین میں روسیا نے قبضہ کر لیا ہے اور یورپ ایک جنگ کے اندر گھس گیا ہے، اور یورپ تقریباً 70 سال کے بعد ایک ایسی جنگ میں گھسا ہے جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ ورنہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپ اور امریکہ نے یہ سوچ لیا تھا کہ زمین وہی گرم کرنی ہے جو ہم سے دور ہو۔ افغانستان میں لڑیں گے، ویتنام میں لڑیں گے، عراق میں لڑیں گے، یمن جہاں ایران میں لڑیں گے، نارتھ کوریا میں لڑیں گے، ساؤتھ کوریا کو لڑائی میں جھونکیں گے، لیکن اپنی زمین کو اس معاملے سے دور رکھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ترکی کو کسی نہ کسی حد تک کردوں کی جنگ میں اور باقی چیزوں میں انوالو کر لیں گے، لیکن اپنے سرحدوں پر یہ چیز نہیں آنے دیں گے۔ تو وہ یورپ کی آبادی جو کہ گزشتہ 70 سال سے جنہوں نے جنگ دیکھی ہی نہیں تھی اور جنہوں نے یہاں تک کہ وبا کو نہیں دیکھی تھی، وہ گزشتہ تقریباً 2-3-4 سالوں کے اندر ایک تو کورونا کا شکار ہوئے اور ان کے ہاں ایک خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ اتنا خوف تھا کہ لوگ جو تھے گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ اور دوسرا یوکرین کی جنگ کے اندر یوکرین سے جو مہاجر تھے وہ وہاں پر یورپ میں آنے لگے اور یورپ کا اپنا مفاد جو تھا وہ خاصا کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ نے پہلی دفعہ جب خود اپنے طور پر اپنے وسائل جمع کرنے کی کوشش کی، مثلا وہ روس سے گیس لیتا تھا، تیل لیتا تھا، تو جب اس نے قطر سے معاہدات کر کے مہنگی تیل اور گیس اور اس طرح کی چیزیں لینی شروع کی تو اس کو اندازہ ہوا کہ جنگ کتنی مہنگی ہوتی ہے۔ 1945 کی جنگ کے بعد امریکہ نے نیٹو کا اتحاد بنانے کے بعد اور مارشل پلان کرنے کے بعد اس کی دفاعی اخراجات جو تھے وہ مکمل طور پر اس نے اپنے رکھ لیے ہوئے تھے، اس کے ذمے تھے امریکہ کے، اور امریکہ جو تھا وہ وہاں پر اس نے ایک بہت بڑا اتحاد بنایا تھا۔ اس سے امریکہ کی دھاک دنیا پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے مقابلے میں روس تھا جس نے وارسا کے تحت، ایک وارسا پیکٹ کے تحت کچھ ملکوں کو اکٹھا کیا تھا، جس میں یوگوسلاویہ تھا، چیکوسلوواکیہ تھا، خود روس تھا، پھر وہ باقی چیزیں تو ان کے ساتھ ہیں، بیلاروس وغیرہ، لٹویا، اسٹونیا اور اسی طرح یوکرین، اور یہ سارے اسی کے روس کے حصے تھے۔ تو اس ساری سینیریو کے اندر امریکہ جو تھا وہ ایک عالمی قوت کے طور پر یورپ کے ساتھ ملا، اور یورپ کا بڑا 70-75 سال کا اتحاد تھا۔ اور یہ اتحاد جو تھا یہ فرسٹ ورلڈ وار سے شروع ہو گیا تھا، جب فرسٹ ورلڈ وار میں آخر میں امریکہ نے اسلحہ فراہم کیا، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر تو امریکہ نے ان سے کہا تھا یہ تم جتنی بھی قوتیں ہو، خواہ وہ فرانس ہے، خواہ وہ ڈچ ہیں، انگلینڈ ہے یا کوئی اور ہے، یہ سارے اب اپنی کالونی سے نکلو، ہم ان کو معاشی طور پر IMF اور ورلڈ ان کے ذریعے کنٹرول کریں گے، تم اب اپنی فوجیں اپنی چیزیں واپس لے آؤ۔ لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جب روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا، اور یوکرین میں حملہ کرنے کی وجہ بنیادی طور پر امریکہ کی وعدہ خلافی تھی، کیونکہ 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹا ہے اور اس کے بعد یوکرین کے پاس سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار تھے، تو ایسے تو ہتھیار ان لوگوں کے حوالے کر دیے گئے تھے جن کے پاس تھے، لیکن سب سے زیادہ اس کے پاس تھے کیونکہ یہاں انہوں نے ذخیرہ رکھا ہوا تھا۔ اور خاص طور پہ کرائمیا کا علاقہ جو ہے یہ تو زار روس کا اپنا خاص وہ جگہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب
बाल्शविक रेवोल्यूशन आया, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, तो एक शहर के अंदर, सिर्फ एक शहर के अंदर 50,000 लोगों को एक वक्त में कत्ल कर दिया गया था दीवारों के साथ खड़ा करके, क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रांग जो थे उनके साथ। दूसरे जो थे वो यूगोस्लाविया के थे, सर्ब्स, ये उनके साथ थे, वो भी आखिर तक आपको पता है मुसलमानों से उनके साथ जंग रही है बोस्निया की, और बोस्निया में जो कत्लेआम हुआ है और जिस तरह यूरोप ने तमाशा बन के उस तो कत्लेआम को देखा है, उसका बारे में तो आप सोच नहीं सकते कि वो भी मौजूदा दौर की इंतहाई ज़ालिमाना तारीख है जिसको कोई बयान नहीं करता। लेकिन ताज़ा सूरत हाल ये हुई कि जब यूक्रेन पे उसने कब्जा किया, तो उसकी एक बुनियादी वजह थी कि 91 के अंदर उन्होंने ये तय कर लिया था कि हम किसी भी तौर पर नेटो के अंदर मजीद कोई मुल्क शामिल नहीं करेंगे और नेटो की सरहदें यही होंगी ताकि हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस के तौर पर रहें। यही वजह है कि मशरकी जर्मनी की जब दीवार बर्लिन टूटी है, तो उस दीवार बर्लिन के टूटने के ऊपर अगरचे के रूस के अंदर अच्छी खासी रिजेंटमेंट थी, कोई तमाशे बनाए हुए थे ना। आप सोचें कि दीवार बर्लिन तोड़ने के लिए पहला फावड़ा लगाने के लिए जनरल हमीद गुल को बुलाया गया था, ISI के चीफ को। क्या हो ज़रा देखो, ये तो ऐसे ही है ना कि किसी चौधरी को चमार से जूते लगवाए जाएं। बहरहाल ये गुजर की बातें। असल मसला यह है कि यूक्रेन जो थी, हमने क्यों कहा था कि यूक्रेन में तर जब ये आ गए तो फिर आलमी जंग का शाखस आना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि रूस के शार्लेमान के ज़माने के, पुराने ज़माने के, जो सेंट पीटरबर्ग के ज़माने के अंदर एक चली आ रही थी कि उसने कहा था कि देखो, याद रखो, आपने अगर अपने आप को कुव्वत बनाना है यूरोप के अंदर, तो फिर आपको 2 बंदरगाहें आपको कब्जा करना होंगे। एक आपको बास्फोरस के अंदर कॉन्स्टेंटिनोपल, और दूसरी जो है वो कहीं भी आपको खलीज अरब के अंदर, जिसमें गवादर भी हो सकता है, कराची, वहाँ, या आप वहाँ पहुँच जाए या वहाँ पहुँच जाए। यही वजह है कि पहले वो करते थे, उसके ज़रिए यहाँ पहुँचने की कोशिश करते थे। और ये जहाँ 1912-13 में जब पहली आलमी जंग शुरू की गई है, तो रूस के साथ ये वादा कर लिया गया था कि अगर तुम यूक्रेन फतह कर लिया तो हम तुम्हें कुस्तुनतुनिया दे देंगे। और कुस्तुनतुनिया देने की बुनियादी वजह यही थी कि कुस्तुनतुनिया से जो चर्च था, जब मुसलमानों ने, सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया फतह किया, तो वो माइग्रेट करके यूगोस्लाविया चला गया था, और ज़्यादातर ऑर्थोडॉक्स चर्च के लोग जो थे वो रशिया के अंदर चले गए थे। उनकी एक मजहबी एफिलिएशन भी थी, और राजार का ऑफिस और चर्च और सब कुछ। तो इस दौरान हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने इसको फतह कर लिया, क्लेमलिन को फतह कर लिया, यूक्रेन पहुंच गए, पोलैंड को नाराज़ कर लिया, तो उस वक्त हुआ ये कि उनको डर पड़ गया कि अब तो देना पड़ गया। तो फिर आलमी ताकतों ने बाकायदा अपने फोर्सेस के दस्ते जो थे कम्युनिस्टों के साथ कर दिए, और 1917 के अंदर, 12 अक्टूबर 1917 के अंदर वो इनकलाब आ गया, और वो यहाँ पर ज़ार रूस ख़त्म हो गया। तो लेनिन ने पहली तकरीर की थी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये कॉरपोरेट की, सरमायादारों की जंग है, हम इसमें शामिल नहीं होते। और यूँ इस जो उनका जो था कब्ज़े का जो था वो मुकाबला, जो उनको वादा किया गया था कुस्तुनतुनिया का, वो पूरा नहीं हो सका। उसके बाद अब आप देखिए कि तकरीबन 1 सदी के बाद ये मामला दोबारा खड़ा हुआ। उसमें रूस को उन्होंने अपने तौर पे तबाह और बर्बाद कर दिया था, उसके हिस्से बखरे हो चुके हुए थे, उसको गोर्बाचोव और उसके बाद बोरिस येल्सिन, किस ने क्या कुछ नहीं तबाह किया। ग्रोजनी जैसे इलाके के अंदर ततारों की जो मूवमेंट वहाँ पर बिल्टअप कर ली गई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पुतिन ने उनको दोबारा इकट्ठा किया। इस जंग के दौरान बाइडन इंतजामिया चूँकि बरसकदार थी, तो उन्होंने तकरीबन 3,000 अरब डॉलर जो थे वो यहाँ इस पर खर्च किए, और वो उन्होंने बाकायदा उसके ऊपर वो कहते हैं कि इस जंग के अंदर झोंके, और उसमें यूरोप से भी पैसे आए। बाकी यूरोप का नुकसान ये हुआ कि यूरोप ने, जर्मनी ने खास तौर पे $2 बिलियन लगा के एक पाइपलाइन बनाई थी जिससे गैस आने थी, वो ख़त्म हो गया। रूस का मामला ये हुआ कि रूस के जो थे पैसे वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिए, जितने भी सरमायादारों ने वहाँ पैसे रखे हुए थे, बिलियंस ऑफ डॉलर थे, वो लगे। अब ये जंग जो थी ये ऐसे ऐसे चलती रहती थी। इसके अंदर छोटे हथियार जो थे, मैं कहानियाँ बयान नहीं करना चाहता, पहले भी बयान करती हुई हैं कि वो छोटे हथियार पाकिस्तान से, वहाँ पर इंग्लैंड से पाकिस्तान आते थे, पाकिस्तान से वहाँ जाते थे, कुछ पाकिस्तान भेजता तो असर वाम जो है वो अब प्रेस में कुछ छुपी हुई चीज़ नहीं रह गई। लेकिन ट्रंप के आने के बाद जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है उसने इत्तेहाद को यूँ बदल दिया है। पूरी दुनिया के इत्तेहाद यूँ बदल रहे हैं, और हम अभी तक सिर्फ अडयाला जेल में फंसे हुए।
یہ ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر کس کو قابو کیسے کریں گے، کس کی حکومت کیسے بنائیں گے، کس کو کریں گے، اور پاکستان کے اتحاد کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان بھی اس کے اندر ایک پیوٹ رول کے اندر آ جائے گا، کیونکہ جب دنیا کے اندر اتحادات بنتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ علیحدہ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی تو برما تک وہ پہنچ گئے تھے، جاپنیز پہنچ گئے تھے، اور کسی بھی وقت بڑے صغیر پاکستان میں داخل ہو سکتے تھے، پھر یہ سارے چائنیز اور ڈچ کوئی علیحدہ نہیں رہ پاتا، کیونکہ پھر ایک وبا کی طرح پھیل جاتی۔ ہوا یہ ہے کہ جس وقت پیوٹن نے وعدہ کیا تھا، کیونکہ یوکرین میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ یوکرین کے بہت بڑے بڑے پلینز ہیں، جس سے گندم اگتی ہے، اس کے اندر دالیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، پہاڑ اس کے اس طرح کے نہیں ہیں کہ اس کو پروٹیکٹ کرے، جیسے ہمارا پنجاب کا علاقہ ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ پنجاب میں جس بندے نے ایک دفعہ تورخم کراس کر کے نیچے اترا ہے تو پھر وہ پانی پت کے ریگستان میں جا کے رکا ہے، کیونکہ یہاں تو فصلیں تھیں، لوگوں کی آبادیاں تھیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری فصلیں تباہ مت کرو، جانا ہے آگے جا کے لڑو، ہم یہاں موجود ہیں۔ یہی یوکرین کا حال ہے۔ یوکرین ان 12 بڑے مین جگہوں پہ ہیں کہ جہاں پر ہمیشہ جنگ جو ہے کسی نہ کسی وقت ہوتی اور ہو سکتی۔ ایسی صورتحال کے اندر پیوٹن نے ٹرمپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو اس کے اندر تقریباً بلینز ڈالرز کی جو ٹائٹینیم ہے اور تیل ہے اور اس طرح کی معدنیات، بہت پریشس معدنیات ہیں، یہ میں آپ کو اس کا سودا کروا دوں گا۔ اور بائیڈن صاحب جو ہیں ان کو وہ اب چلے جائیں گے، اب آپ آگے یہ جیتنے کے بعد پیوٹن کی ایگریمنٹ۔ اس کو دیکھتے ہوئے رویے بڑے کمال کے آئے تھے، کیونکہ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ اب اپنا بوجھ خود اٹھاؤ، ہم نہیں آپ کا اٹھائیں گے، کیونکہ ہم اپنے امریکہ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کا بوجھ اٹھا کے امریکہ کمزور سا جا رہا ہے۔ تو باقی یورپ کے ملک چاہتے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور جنگ سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن انگلینڈ بیچ میں کودا، اور انگلینڈ نے 16 جنوری 2025 کو، ابھی ٹرمپ کے آنے سے 4 دن پہلے، ایک یوکرین کے صدر یہ جو زیلنسکی ہے اس کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا، اور یہ معاہدہ اس نے کیا 30 سال کے لیے، اور اس نے کہا ہم 30 سال میں ہم آپ کو تقریباً $3 بلین ہر سال دیا کریں گے، اور تقریباً یہ $500 بلین کا معاہدہ اس نے کیا، اور $3 بلین کی ہم آپ کو اس کی امداد بھی دیں گے، فوجی عسکری امداد بھی دیں گے۔ اس کے ساتھ بدلے میں تمام پورٹس ہمارے پاس ہوں گی، گیس ریزروز ہمارے پاس ہوں گے، ٹائٹینیم ہمارے پاس ہوگی، پائپ لائن بچھا لیں گے، اسٹوریج بلٹ اپ کریں گے، سارا کچھ ہوگا۔ یہ بیسیکلی ٹرمپ کو چڑھانے کے لیے تھا۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر ہوا یہ کہ برطانیہ چونکہ اس وقت یورپ سے علیحدہ پلے کر رہا ہے، اس کی 2 وجوہات۔ ایک تو یہ ہے کہ برطانیہ ابھی تک اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اس کا اقتدار جو ہے وہ امریکہ نے چھینا تھا۔ اگر امریکہ میں 1770 کے اندر برطانیہ کے خلاف موومنٹ نہ چلتی آزادی کی، جارج واشنگٹن کی، تو اس وقت امریکہ جو ہے وہ برطانیہ کی ہی کالونی ہوتی اور برطانیہ اس پر راج کر رہا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو مجسمہ آزادی نیو یارک پہ لگا ہوا بیٹری پارک سے جنگ ہوئی تھی، اس کے سامنے وہ مجسمہ آزادی فرانس کی حکومت نے تحفے میں دیا تھا کہ آپ نے ہمارے حریف کو شکست دیا، اور فرانس کے لوگ آئے بھی تھے، لڑے بھی تھے، فرانس کی فورسز وہاں پہنچے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر اس میں بیچ میں کودے۔ اب انہوں نے زیلنسکی صاحب کو یہاں سے بھیجا کہ جاؤ جا کے ذرا تماشا بناؤ وائٹ ہاؤس میں۔ اس پہ بہت لمبی لوگوں نے بات کر دی ہے، اس میں جینز پہن کے وہ چلا گیا، اور پہلے کچھ 40 منٹ وہ بولتا رہا، کبھی یہ کرتا رہا، کبھی یہ کرتا، پھر آخر میں ان کا امریکن وزیر خارجہ جو ہے وہ امریکن نائب صدر پنس، وہ پہلے غصے میں آیا، پھر ٹرمپ غصے میں آیا، پھر اس نے اس کو بالکل ذلت و رسوائی کا تاج پہنا کے واپس بھیج دیا۔ اچھا، وہی سمجھتے تھے کہ ہم بہت کامیاب ہو جائیں، لیکن اصل میں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ٹوٹل ایکسپینسز آف دا ورلڈ ہے فوج کے اوپر، وہ کچھ اگر اکٹھا بھی کر لیا جائے، جس میں سعودی عرب، پاکستان، اسرائیل سب ملا دیا جائے، تو امریکہ کے ٹوٹل ایکسپینسز کا 30 to 32% بنتا ہے۔ یہ آپ کی کل حیثیت ہے۔ تو اگر جنگ لڑنی پڑے گی تو جنگ میں تو امریکن حاوی ہو جائیں گے، انلیس کہ آپ کوئی ایسی جنگ لڑیں جو کہ اپنا گوریلا فار۔ ویتنام میں ہار گیا امریکہ، گوریلا نے ہروایا۔ اس کے بعد افغانستان میں ہار گیا، غیرت ایمانی نے بھی ہروایا اور گوریلا نے ہروایا۔ 48 ملک یہی انہوں نے دیکھ لیا، ہم نے ہار چکے۔ ایسی صورتحال کے اندر برطانیہ نے اچھل کود شروع کی۔ اس اچھل کود کے 3 کردار ہیں، جس میں ہم تھوڑے سے حصہ دار بننے کی کوشش کی ہم، کیونکہ برطانیہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم اس طرح ہوتے ہیں تو پھر ہم امریکہ کو خدا حافظ کہیں اور ہم خود کھڑے ہو جائیں، اینڈ آئی شوڈ لیڈ اٹ۔ اس میں ہوا یہ کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر امریکہ اور روس کا اتحاد بنتا ہے آفٹر 70 ایئرس، جو کہ پہلے نہیں تھا، اگرچہ روس کا اتحاد جو تھا وہ 2nd ورلڈ وار میں تھا،
اسٹالن کی مونچھیں جو تھیں وہ کہتے ہیں وہ اگر مونچھیں نہ ہوتی تو ہٹلر کو تو شکست نہیں ہوتی. مطلب جو بنیادی شکست ہوئی ہے، جو تباہی بربادی ہوئی ہے، وہ ہٹلر کی روس کے ساتھ لڑائی کے ساتھ ہوئی. اور وہی تو کہتے تھے کہ the worst lesson جو اس کو ملا ہے وہ روس کی جنگ تھی کہ وہ برف کے اندر چھپ گیا تھا. تو روس کا اتحاد اب امریکہ سے اتحادی فوجوں میں دوبارہ وہ شامل ہو گئے، اس میں سے یہ غائب ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ بنیادی طور پر اب وہ حالت اس کی جنگ لڑنے والی نہیں رہی. اکنامیکلی بھی بڑا یورو بنانے کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکے. ڈپینڈنٹ ہے، امریکہ کے اپنے تیل کے ذخائر ہے، امریکہ کی اپنی چیزیں سب. دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ تھرو دس چائنا کے ساتھ آپ اس وقت اس کا ان کا اتحاد بن جائے، کیونکہ رشیا کے پاس اکنامک صورتحال نہیں ہے. چائنا کو ساتھ اب چائنا کو پھر یورپ چیک کرنے کے چکر میں آ گیا ہے، بدل رہی ہیں سائڈیں. اور مجھے لگتا ہے وہ ایگزیکٹلی جو میں نے آپ سے ملامت القربہ والی بات کی تھی، ایگزیکٹلی وہی ہم صورتحال پہ آ چکے ہیں. تو چائنا کا جو مین روٹ تھا وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ چائنا نے اب سی کو ابنڈن کر دیا، کیونکہ امریکنز جو ہیں وہ وہاں پر سی پہ ہجم نہیں. اب انہوں نے سی پیک کو اور جو ان کی ون بیلٹ روڈ ہے وہ ایران اور اس کے بعد ترکمانستان، ان کا جو اوپر جو ہے کرغزستان، اس سے نکل کے پھر نگورنو قرباق کی بنیادی لڑائی بھی اسی بات پہ تھی، کیونکہ وہاں سے رشیا جو تھا وہ چاہتا تھا کہ وہاں سے فورسز نکلیں. امریکہ چاہتا تھا اسرائیل کو ذریعے ترکی کے ذریعے کہ وہ اس کو بلاکٹ کیا جائے اور آذربائیجان کو وہاں پر ہیجمنی دی جائے. یہی وجہ ہے کہ آرمینیا کے عیسائیوں کو روس نے سپورٹ کیا تھا، اور ایران جیسا ملک، جبکہ آذربائیجان شیعہ ہیں، آذربائیجان کے خلاف ایران لڑا تھا. لیکن پاکستان جو تھا اور اسرائیل ترکی یہ وہاں لڑے تھے. آج بھی جو لوگ باکو جائیں گے آپ کو دو دوستوں کی تصویریں نظر آئیں گی، جھنڈے نظر آئیں گے، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. اور وہ اس لیے تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ بائیڈن نظام چاہتے تھے کہ اس کو یہاں سے روکا جائے. اب وہ اس کو بھول چکے ہیں. اب صورتحال یہ بنی ہے کہ چونکہ پاکستان جو ہے اب الائنس ڈھونڈ رہا ہے، امریکہ کے ساتھ اس طرح کا الائنس بن نہیں پا رہا. باقی ملک بھی اس وقت الائنس ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ ہوں گے اگر اتنی بڑی جنگ شروع ہوتی ہے. ٹرکی، آذربائیجان اور پاکستان، یہ چونکہ ایک طرح سے بائیڈن انتظامیہ کے دوران اس آذربائیجان ایشو کے اندر پھنسے ہوئے تھے، اس لیے سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا دو وزٹ ہوئے ہیں ہمارے. ایک ہمارا وزٹ ہوا ہے برطانیہ میں ہمارے آرمی چیف صاحب کا، اور دوسرا ہمارا وزٹ ہوا ہے آذربائیجان کے اندر. اور یہ صرف ایک اشارہ دینے کی کہ اگر یورپ میں ایک جنگ بننے کی کوشش کی گئی اور اگر چین کو یہاں سے راستہ دیا گیا اور روس، چین اور امریکہ ایک طاقت بن گئی، کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا ہٹ ہو رہا ہے وہ انڈیا ہو رہا ہے. اس وقت گزشتہ تقریباً اس عرصے کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے کہ فائرنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے انڈین چیف ایگزیکٹوز کی. خود ایلن مسک نے $370 ملین دیے ہیں تاکہ انڈین ایگزیکٹوز کو نکال دیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیاز اکانومی از مور اے تھریٹ ٹو اس. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ چائنیز اگلے 50 سال بھی لگے رہے ہیں تو ہمارے سسٹم کے اندر مکس نہیں ہو سکتے. ان کی لینگویج کا مسئلہ ہے، باقی چیزوں کا مسئلہ ہے، جبکہ انڈین پلے بڑے ایسے ہیں وہ ایک دم اس کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں جارج ڈبلیو بش نے ایک اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کیا تھا جب دوسری بار جیتا تھا. تو اس نے کہا تھا وی آر ناٹ کمپلیسنٹ انف دیٹ وی شوڈ ناٹ کنسیڈر دی انڈین اینڈ چائنیز اکانومی بٹ دی انڈین اکانومی از مور اے تھریٹ ٹو اس بیکاز دی انڈین ایجوکیشن سسٹم از ان پلیس. ہم اتنے بھولے نہیں ہیں کہ چائنا اور انڈیا کی معیشتوں سے ہم کسی طور پر ڈرے نہیں، ہمیں ان کا احساس نہ ہو. ہمارے نزدیک انڈیا کی اکانومی ہمارے لیے زیادہ تھریٹ کا باعث ہے، خطرے کا باعث ہے، کیونکہ انڈیا کا ایجوکیشن سسٹم ویل ان پلیس ہے. چائنا کا جو بھی ہے لیکن وہ لینگویج کی وجہ سے وہ بیریئر کراس نہیں کر پاتے، اور وہ بیریئر ان کو پتہ ہے بہت دیر سے لگے گی. اور ویسے بھی چائنا کا مزاج ان کو پتہ ہے کہ چائنیز جو ہیں نہ کبھی زندگی میں مرسنری کے طور پہ لڑے ہیں اور نہ چائنیز نے اپنے ساتھ کوئی جنگ کی ہے، جبکہ انڈینز اگرچہ خود نہ بھی لڑے ہوں لیکن دوسروں کے لیے ضرور لڑے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار میں بھی ایک انڈین کا بیلجیم کے اندر، بلکہ وہ پاکستانی کا بیلجیم کے اندر وہ ہے، اس کا مزار موجود ہے اور اس خطے کے لوگوں کا موجود. پھر وہ انڈیا کے اندر بھی انگریز جب آیا ہے تو بنگال سے، آسام سے، پتہ نہیں کہاں سے ریکروٹمنٹ کر کے بنگال ریجمنٹ، بامبے ریجمنٹ، یہ سارے کے سارے لڑتے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار میں بھی لڑے، سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی لڑے. ان کا مزاج ہے لڑنے کا، یہ چاہتے ہیں یہ گورکھا ریجمنٹ ہے فرام. تو ان کو یہ بھی اس کا احساس ہے. یہی وجہ ہے کہ کینیڈا کو جس وقت انہوں نے وہاں پر روکا ہے تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ بارڈر بہت سخت کر رہا ہوں، کیونکہ 10 لاکھ انڈین جو ہیں وہ ہر سال جو ہے امریکہ کے اندر 1 ملین انڈین
इलीगली इमिग्रेंट जो हैं वो वहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं और वो सॉफ्ट बॉर्डर जो है वो कनाडा का इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि कनाडा में सिख भी बाकी भी वो सारे काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड। तो अब सूरत हाल ये बनी हुई है, ये मेरे सामने वो सारे का। ज़ेलेंस्की साहब तो माफ़ी मांग गए हैं। अब ज़ेलेंस्की को अंदाज़ा हो गया है कि अकेले की बुनियाद के ऊपर हम नहीं चल सकते। लेकिन क्या इस जंग के अंदर, जिसमें एक ऐसा सिनेरियो जिसमें यूरोप जो है वो अलहदा होना चाहता है और अमेरिका जो है वो वहाँ पर एक और हाथ बना रहा है, इसमें हम कहाँ आते हैं? इसकी मैं एक और मिसाल आपको दे दूँ। शाह ईरान के बारे में अमूमन समझा जाता है कि ये अमेरिकन एजेंट था, लेकिन उसके बारे में जो सबसे डीप तबसरा किया था वो किया था तकीउद्दीन नबहानी साहब थे, एक हिज़्ब उत-तहरीर जिन्होंने बनाई थी। तो उन्होंने कहा था ये जो ईरानियन जो इनकलाब है, ये बेसिकली इट इज़ एन अमेरिकन स्पॉन्सर्ड इनकलाब टू गेट अवे ईरान फ्रॉम यूरोप। और ये बात बिल्कुल ठीक है। ईरान के अंदर शाह ईरान की तल्लुकात की वजह से जर्मनी और फ्रांस की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ईरान के ऊपर इनका यूरोप का। आपने देखेंगे जो लोग ईरान में रहते हैं उन्होंने देखा होगा ईरान में फ़ारसी के साथ साथ फ्रेंच के अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं। मतलब फ्रेंच मर्सी कहते हैं, शुक्रिया गुजार ईरानी भी मर्सी कहते हैं। फ्रेंच एजेंसी को एजांस कहते हैं, वो भी एजांस कहते हैं। फिर उसके साथ साथ चाहे ईरान का जो सबसे बड़ा प्लाजा था वो भी बना हुआ था। तो उन्होंने एक पैरिस, और उसने एक और बात की थी कि ये जो इनकलाब है इसको इस्तेमाल किया जाएगा अफ़गानिस्तान और इराक़ के अंदर। और बिल्कुल ठीक बात हुई। जैसे ही अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर अमेरिका कूदा है तो अहमद शाह मसूद इन लोगों के ज़रिए ईरानी वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ तक कि आखिर वक्त तक जो हेलमंद की लड़ाई हुई है जिसमें वो फंस गए थे बरतानवी, तो ईरानी पासदारान आए थे, फ़ौजी आए थे, उनको निकाल के ले गए थे, जिनके 3 ईरानी उसमें वहाँ पर मारे भी गए थे, उनका कुम में जनाजा पड़ा गया था। दूसरा, इराक़ में भी अगर ईरान ना होता तो अमेरिका की मदद नहीं करता किसी तौर पर भी। तो एक तो ये है कि जो भी मुल्क बरतानिया के करीब जाएगा, ट्रंप और अमेरिका चाहेगा कि हम उसका अंजाम भी वही करें जो कि हमने आयतुल्लाह ख़ुमैनी के पहले शाह ईरान का किया था। और फिर उसके बाद डिस्टेबिलिटी उनको चाहनी होती है। लेकिन ईरान किसी हद तक चूँकि रिलीजियस उसके था, फिर ऑयल फोर्स था, मुनज़्ज़म हो गया। उन्होंने उलमा ने उनको, वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे, वो समझते वहाँ भी छुट्टियों में दाल बल्टी रहेगी। लेकिन उन्होंने जो मुजाहिदीन खल्क को एक रात में 50,000 बंदों को आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने जेलों में फांसी दी थी, उसके बाद बिल्कुल काम हो गया था। उनको पता चलता गया था ये दे मीन द बिजनेस। अब सूरत हाल ये है कि हम जो इस वक्त उछल कूद कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के हमारे एक्सपर्ट, और वो समझते ये हैं कि हम जो हैं वो किसी न किसी जगह कोई एक मादे जंग तो संभालो। ये बिल्कुल हमारी कैफियत वैसी हो गई है कि जैसे बसों में सीटें फिल हो रही हैं तो कहते जाके अपनी सीट संभालो। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अमेरिका में ना ले तो हम दूसरी जगह से भी हम जाएँ तो कहीं तो रोज़ी रोटी लगे। ये है हमारी इस वक्त पूरी की पूरी सूरत हाल। एक बात याद रखिए, ना हम ज़ेलेंस्की से ज़्यादा लाडले हैं और ना हमारी इस वक्त यूक्रेन से ज़्यादा अहमियत है। यूक्रेन जो है ये बेसिकली पिवट है इस वक्त अमेरिकन रशियन रिलेशनशिप का अगेंस्ट यूरोप। और दूसरी बात है, ज़ेलेंस्की जू है, उसकी लॉबीज़ हैं। आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि एक तासुब जो है वो चलता है, उसके साथ साथ यूरोप का भी चलता है। हम क्या, हमारी औकात क्या, हमारी हैसियत क्या? हम कभी किसी के बन के ही नहीं रहे। सबसे बड़ी बात थी कि हम अपने बन के नहीं रहे। अगर हम अपने बन के रहते और आज भी अपने बन जाएं तो हालात बेहतर हो सकते हैं। इसकी एक मिसाल आपको दूं, 12 मुल्क हैं लैटिन अमेरिका के, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, चिली है, इस तरह और छोटे छोटे मुल्क, एक्वाडोर है। इन्होंने अपना बनना सीखा। आज उनकी मईशतें जो हैं वो साया फिगन हैं अमेरिकन इकॉनमी के। अमेरिका की बायलैटरल ट्रेड सबसे ज़्यादा मैक्सिको के साथ है। मैक्सिको हमारी तरह का मुल्क है, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि हमने अपना बन के रहना है और अपनों की इज्जत करनी है और अपनी लीडरशिप को साथ लेके चलना है। ये याद रखें, ये जो जंग का ज़माना है इसमें वही बात मैं कर रहा हूँ कि ये चीज़ें बदल रही हैं। और एक और बात आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक यहाँ बयान करना चाहता हूँ। हमने और इन्होंने इमरान हुसैन साहब ने इसी बात पे हम समझते थे कि ये बात इम्पॉर्टेंट है कि आइंदा जो जंग होगी किसी भी तौर पर, अब अगर हुई तो वो खालिसतन यूक्रेन के उस पर हुई है, यूरोप पूरा जाए मुसलमानों में आगे खड़ा होगा। और देखें क्या होता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।